آپ ایک بیٹی کے باپ ہیں اور آپ کی بیٹی کالج میں جا رہی ہے اور آپ نے اس کو موبائل نہیں دلایا ہے، لیکن اس کے پاس موبائل آیا تو اس سے پوچھئے کہ یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا۔ آپ نے اس کو ایئر رنگ نہیں دلائی ہے، آپ نے اس کو قیمتی 1000 روپے والی گھڑی نہیں دلائی ہے، اس کی کلائی پہ گھڑی آئی ہے، اس کے کانوں میں ایئر رنگ لٹک رہی ہے، تو آپ سوال کیجئے انا لک ھذا، یہ ایئر رنگ تیرے پاس کہاں سے آئی، یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ سوال کرنے کا آپ کو حق ہے، کیونکہ آپ گارجین ہیں، آپ اس کے ماں باپ ہیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی بچی کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، یہ آپ سوال کریں میرے پیارے بھائی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لڑکیوں کا کپڑا لینے کے لیے جب آپ جائیں، اگر باپ اپنی بیٹی کا کپڑا لینے جا رہا ہے، شوہر اپنی بیوی کا کپڑا لینے جا رہا ہے، بھائی اپنی بہن کا کپڑا لینے جا رہا ہے، تو کپڑا لینے کے ٹائم بھی آپ سوچ لیں آپ مسلمان ہیں، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی بھی مسلمان ہے، اس کا کپڑا بھی مسلمان والا کپڑا ہونا چاہیے۔ اگر کپڑا ایسا ہے کہ کپڑا پہننے کے باوجود عورت کا پورا بدن نظر آ رہا ہے، کپڑا پہننے کے باوجود عورت کے اندر کے کپڑے بھی باہر سے نظر آ رہے ہیں، کپڑا پہننے کے باوجود اگر عورت کا پیٹ نظر آ رہا ہے، عورت کا سینہ نظر آ رہا ہے، عورت کی پیٹھ نظر آ رہی ہے، تو میرے پیارے بھائیوں، ہم سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہوگا اگر ہم نے اپنا ایسا کپڑا اگر اپنی بیوی کو لا کے دیا، اپنی بیٹی کو لا کے دیا، اپنی بہن کو لا کر کے دیا۔ آج ہمارے گھروں میں کپڑے پہنے جا رہے ہیں صاحب، شہروں کی بات چھوڑ دیجئے، دیہات میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، لڑکیاں ایسے کپڑے پہن رہی ہیں، عورتیں ایسے کپڑے پہن رہی ہیں جو بالکل پاردرشی ہیں، جو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہیں، کپڑا ایسا ہے کہ اندر کی پوری چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور کپڑا پہننے والی مسلمان عورت ہے، کپڑا پہننے والی لڑکی مسلمان ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، ایسا کپڑا اپنے بدن پر پہننے کے پہلے ذرا یہ حدیث آپ ضرور سن لیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میری امت کے اندر کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو جہنم میں جائیں گی۔ وہ کون اور عورتیں ہوں گی؟ فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ دوسرے مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی اور خود بھی ان کی طرف آکرشت ہوں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر کے اوپر جو ہیئر اسٹائل ہوگا، جو بالوں کا جوڑا ہوگا، وہ اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحہا، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ ارے عورت کا کپڑا، عورت تو وہ چیز ہے کہ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر عورت اپنے گھر میں چل رہی ہے تو عورت کے پائل کی جھنکار بھی غیر مردوں تک نہیں جانی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں، جب تم اپنے گھروں میں چلا کرو تو تمہارے پائل کی جھنکار بھی غیر مردوں کے کانوں تک نہ جائے، کیونکہ تمہارے پائل کی آواز بھی تمہاری زینت ہے، تمہارے پائل کی آواز بھی غیر مردوں تک نہیں جانی چاہیے۔ عورت تو اسلام کی نظر میں وہ چیز ہے میرے بھائی۔ عورت اگر موبائل پر کسی سے باتیں کر رہی ہے، عورت کے دروازے پر گھر کے مکان کے اوپر کوئی مہمان آیا ہے اور عورت کو اس مہمان سے کوئی باتیں کرنا ہے، یا موبائل پر کسی غیر مرد سے کوئی باتیں کرنا ہے، اسلام تو وہ دین ہے جس نے عورت کو اس موبائل کے اوپر بات کرنے کا طریقہ بھی قرآن کے اندر سکھایا ہے۔ اللہ نے فرمایا
کہ اے ایمان والی عورتوں، جب تمہارے دروازے پر کوئی غیر مرد آ جائے، یا آج کے دور کے حساب سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اے مسلمان عورتوں، جب تمہارے موبائل پر کسی غیر کی کال آ جائے، کسی نئے نمبر سے کال آ جائے، کسی اجنبی آدمی کی کال آ جائے، تو تم کیسے بات کرو گی؟ قرآن کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ تم اس سے نرمی کے ساتھ بات نہ کرنا، تم اس کے ساتھ لچک کے ساتھ بات نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کے دل میں تمہارے لیے غلط خیال پیدا ہو جائے۔ تم موبائل کے اوپر کسی غیر مرد سے بہت مٹھاس کے ساتھ بات مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں غلط خیال پیدا ہو جائے۔ جو اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے کہ مسلمان عورت کسی غیر مرد کے ساتھ لچک کے ساتھ، لوچ کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ، سرلتا کے ساتھ بات نہ کرے بلکہ کڑک انداز میں بات کرے، وہ اسلام کیا اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی ایسا کپڑا پہنے جو بالکل یعنی اس کے جسم کی نمائش کر رہا ہو، اور ایسا کپڑا پہن کر کے وہ مارکیٹ میں جائے، وہ جلسے میں جائے، وہ کسی کے گھر جائے، شادی بیاہ میں جائے؟ نہیں میرے بھائیو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور حیرت مجھے ان لڑکیوں پر نہیں ہے، حیرت مجھے ان کے باپ کے اوپر ہے، ان کی ماں کے اوپر ہے، ان کے بھائیوں کے اوپر ہے، جو اپنی بہن بیٹیوں کو ایسے کپڑے دلاتے ہیں۔ ایسے بھائیوں کے لیے اور ایسے شوہروں کے لیے بھی ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جاتے جاتے وہ حدیث بھی سن لیجئے۔ اگر آپ اپنے گھر کی بہو بیٹی کو ایسا کپڑا لا کر کے دے رہے ہیں، اگر آپ ایسا کپڑا اپنی بہو بیٹی کو لا کر کے دے رہے ہیں کہ کپڑا پہن کر کے اس کا بدن نظر آ رہا ہے، وہ ٹرین میں جا رہی ہے، لوگ اس کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، وہ راستے میں چل رہی ہے، لوگ اس کو تماشا بنا رہے ہیں، اگر ایسا کپڑا آپ نے اپنی بہو بیٹی کو لا کے دیا ہے تو ذرا یہ حدیث بھی آپ سن لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم عز وجل یوم القیامہ، قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، نہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا۔ 3 لوگ ایسے بد نصیب ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ کون 3 لوگ ہوں گے؟ نمبر 1، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا، رشتہ کاٹنے والا، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ ماں باپ نے پیدا کیا ہے آپ کو، پیدا کرنے والا اللہ ہے، مگر اس نے ذریعہ بنایا ہے آپ کے ماں باپ کو۔ ماں باپ جیسے بھی ہوں، ان کی باتیں غلط بھی ہوں، تب بھی آپ کو اس کا ادھیکار نہیں ہے کہ آپ ماں سے بات نہ کریں، آپ باپ سے بات نہ کریں۔ ہم نے اسی علاقے میں اور اسی سماج میں ہم نے دیکھا، لڑکے نے پیسہ کما لیا، باپ سے بات نہیں کر رہا ہے، ماں سے بات نہیں کر رہا ہے۔ تم دنیا کی نظر میں بہت بڑے پیسے والے بن جاؤ، عزت والے بن جاؤ، سماج میں مقام پا جاؤ، لیکن اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، تم نے اگر اپنے ماں باپ سے رشتے کو کاٹا ہے اور رشتے کو توڑا ہے، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا۔ اللہ کو لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا۔ نمبر 2، والمرأۃ المترجلہ، ایسی عورت جو مردوں کے جیسی چال ڈھال اپنائے، ٹی شرٹ اور پینٹ پہن کر کے چلے، ٹاپ اور اسکرٹ پہن کر کے چلے، مردوں کے جیسا کپڑا پہن کر کے چلے، مردوں کے جیسا چھوٹا چھوٹا بال رکھے، مردوں کی طرح بات کرے، مردوں کی نقل کرنے والی اور مردوں کی چال ڈھال اپنانے والی عورت۔ اور تیسرا آدمی الدیوس، بے غیرت مرد، جو اپنی بہو بیٹی کو ایسے کپڑے لا کر کے دیتا ہے، وہ بے غیرت ہے، وہ دیوس ہے، اور ایسے دیوس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ بے غیرت مت بنو میرے بھائیو، دیوس مت بنو، حیا والے بنو، غیرت مند بنو، اور اپنی بچیوں کو حیادار بنو۔ میں جانتا ہوں رات زیادہ ہو رہی ہے، 2:30 بجنے والے ہیں،
اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ اب دھیرے دھیرے جانے کے فراق میں ہیں. 2-4 باتیں، آخری باتیں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. بیٹی کی پرورش بڑا مشکل کام ہے میرے بھائی، مگر یہ مت بھولیے ہمارے نبی نے 4 بیٹیوں کو پالا ہے. ہمارے نبی بھی 4 بیٹیوں کے باپ ہیں، اور ہمارے نبی نے بیٹیوں کو بہت پیار سے پالا ہے، بہت محبت سے پالا ہے. میں یہاں پر ایک بات آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، اپنی بیٹیوں کو پیار دو میرے بھائیوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو گھر میں پیار نہیں ملتا ہے، نہ ماں ان سے پیار سے بات کرتی ہے، نہ باپ ان سے پیار سے بات کرتا ہے. جب گھر میں ان کو پیار نہیں ملتا ہے تو موبائل پر کوئی چھوٹا سا آئی لو یو بول دے، آئی مس یو بول دے، تبھی وہ لڑکی پگھل جاتی ہے. جب گھر سے محبت نہیں ملتی ہے تو باہر سے کوئی بھی محبت کا دعویٰ کرے لڑکی فوراً ایکسپٹ کر لیتی ہے. اپنی بیٹیوں کو پیار دو، اپنی بیٹیوں کو محبت دو، اپنی بیٹیوں کو رسپیکٹ دو. ہم نے اسی سماج میں ایسی بھی لڑکیوں کو دیکھا ہے، باپ ان سے زندگی برباد نہیں کرتا ہے. باپ کا یہ کہنا ہے کہ میرے بچے مجھ سے ڈرتے ہیں، میں گھر میں جاتا ہوں تو میری بیٹیوں کی مجال نہیں ہے، میری بیٹیاں مجھ سے بات نہیں کرتی ہیں. میرے پیارے بھائی، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کم سے کم اسلام کا طریقہ تو نہیں ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو نہیں ہے. میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے. اللہ کے رسول کی 4 بیٹیاں تھیں. سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب تھا. زینب کی شادی آپ نے کرائی ابو العاص سے. جب شادی ہوئی تھی تو ابو العاص مسلمان نہیں تھے، اور ابھی اللہ کے نبی بھی نبی نہیں تھے. نبی ہونے کے پہلے شادی ہوئی تھی ابو العاص سے. جب اسلام کی پہلی لڑائی ہوتی ہے غزوہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں میں نبی کا یہ داماد ابو العاص بھی آتا ہے جو ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے. اپنی قوم کے دباؤ میں، پریشر میں ابو العاص بھی اس لڑائی کے میدان میں آتے ہیں. اور جب جنگ ختم ہو جاتی ہے اور گرفتار ہونے والے قیدیوں کو جب پکڑ کر کے لایا جاتا ہے، ان قیدیوں میں نبی اکرم کے یہ داماد ابو العاص بھی گرفتار ہو کر کے آتے ہیں. جب اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ جو قیدی گرفتار ہو کر کے آئے ہیں ان سے پیسہ لے لو، ان سے فدیہ لے لو، ان کو رہا کر دو، تو اللہ کے نبی کی سب سے بڑی بیٹی زینب بھی اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنے گلے کا ہار لے کر کے آتی ہیں اور مسلمانوں کو وہ ہار دے کر کے کہتی ہیں میرے شوہر کو چھوڑ دو، میرے شوہر کو رہا کر دو. جب اللہ کے رسول کے سامنے آپ کی بیٹی کا وہ ہار لایا جاتا ہے، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے ہار کو پہچانتے تھے. یہ ہار اللہ کے نبی کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے ہار کو دیکھتے ہیں، نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، نبی اکرم زار و قطار رونے لگتے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں او مسلمانوں، اگر ہو سکے تو زینب کا ہار اس کو واپس کر دو، یہ میری بیوی خدیجہ کی یادگار ہے، یہ میری بیوی خدیجہ نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر دیا تھا. مسلمانوں نے وہ ہار واپس کر دیا. اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے میرے بھائی. غزوہ بدر کا موقع تھا، سارے صحابہ اس لڑائی میں جانے کے لیے بےتاب بنے ہوئے تھے. نبی کی بیٹی رقیہ کی طبیعت خراب ہے. حضرت رقیہ کو چیچک کے دانے نکلے ہوئے ہیں، بیمار ہے، بستر پہ پڑی ہوئی ہیں. ان کے شوہر حضرت عثمان غنی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. اے اللہ کے نبی، اسلام کی پہلی لڑائی ہونے والی ہے اور میری بیوی بیمار ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی کہتے عثمان، تم اپنی بیوی کی عیادت کرو، تم اپنی بیوی کا خیال رکھو، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں غزوہ بدر میں شامل ہونے کا پورا ثواب ملے گا،
تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے عثمان غنی میں گارنٹی لیتا ہوں تم میری بیٹی کا خیال رکھو، میری بیٹی بیمار ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے اپنے داماد کو آپ نے جنگ کے میدان میں جانے نہیں دیا۔ اور آگے بڑھیے، نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ سب سے چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کی۔ اللہ کے نبی اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، بہت لاڈ پیار کرتے تھے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے کبھی آتی تھی تو اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کے چوم لیتے تھے اور اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے اور کہتے تھے مرحباً بابنتی، میری بیٹی تیرا سواگت ہے، میری بیٹی تیرا ویلکم ہے، تیرا خیر مقدم ہے۔ اور اللہ کے نبی اپنی کرسی پر اپنے بغل میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ بیٹی سے پیار کرو میرے بھائیوں، بیٹی سے پیار کرنا نبی کی سنت ہے۔ بیٹی کو منحوس مت سمجھو، بیٹی کو بوجھ مت سمجھو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سماج میں بہت ساری رسمیں، جیسے جہیز کی رسم ہے، اس رسم نے بیٹی کو ایک بوجھ بنا دیا ہے۔ اس رسم کو ختم کرو، بیٹی کو بوجھ مت سمجھو، بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی تو آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہے۔ اللہ کا وہ فرمان میں آپ کو پھر سے یاد دلا رہا ہوں، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنی بیٹیوں کو حیادار بناؤ، جیسے حضرت شعیب نے اپنی بیٹیوں کو حیادار بنایا تھا۔ اور یہی واقعہ میں سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے بنگلہ کے جو وقتہ ہیں حضرت علی صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں۔ یہ آخری بات میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت شعیب مدین میں رہتے تھے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ شعیب بیمار تھے، بوڑھے تھے، گھر میں بکریاں تھیں، بکریوں کو پانی پلانے کا مسئلہ تھا، بکریوں کو چارہ کھلانے کا مسئلہ تھا، سارا کام ان کی بیٹیاں کرتی تھیں۔ ایک دن حضرت شعیب کی دونوں بیٹیاں اپنی بکریوں کو لے کر کے گاؤں کے کنویں پر پانی پلانے کے لیے جاتی ہیں۔ وہاں مردوں کی لائن لگی تھی، وہ دونوں لڑکیاں مردوں کی لائن سے الگ کھڑی تھی اپنی بکریوں کو لے کر کے۔ اتفاق سے اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ بہت لمبا سفر کر کے حضرت موسیٰ مدین پہنچے تھے، تھکے ہارے تھے، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ کی نظر پڑی کہ مردوں کی لائن لگی ہے اور 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر کے کنارے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ آئے اور پوچھا کہ ماں خطبکما، کیا بات ہے، تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ لائن میں لگ کر کے جلدی سے اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا لیتی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں نے جواب دیا کہ مردوں کی لائن میں لگ کر کے ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گے، یہ ہمارے باپ نے ہمیں نہیں سکھایا ہے، ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے کہ ہم مردوں کی لائن میں لگیں۔ آج مسلمان لڑکیاں ٹرینوں پر اور بسوں پر مردوں کے بغل میں بیٹھتی ہیں۔ اب تو مردوں کی لائن میں لڑکیوں کی، عورتوں کی لائن پہلے الگ لگتی تھی، اب تو بہت ساری جگہوں پر ایک ہی لائن لگتی ہے۔ اسٹیشن پر ٹکٹ کے لیے بھی اب ایک ہی لائن لگ رہی ہے۔ مسلمان عورت مردوں کے ساتھ ٹچ نہیں کرتی ہے، ان سے سٹ کر کے نہیں کھڑی ہوتی ہے، یہ حضرت شعیب کی بیٹیوں نے سکھایا۔ اس کے بعد کہتی ہیں وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، ورنہ بکریوں کو پانی پلانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو مجبوری میں ہم کو کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دونوں لڑکیاں بیچاری لائن میں کب تک کھڑی رہیں گی،
انہوں نے کہا اچھا ادھر ایک کام کرو، مجھے اپنی بکری دو۔ ان کی بکری کو انہوں نے پکڑا اور ساری بھیڑ کو کراس کر کے آگے بڑھے، اور موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ باڈی بلڈر بھی تھے، انہوں نے کنویں کا پتھر اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور کنویں کے پانی کو کھینچا اور بکریوں کو پانی پلایا اور بکریاں ان کے حوالے کر دی۔ دونوں لڑکیوں نے بکریوں کو لیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ آج کا ہمارے دور کا نوجوان ہوتا اور کسی لڑکی کی ایسی مدد کرتا تو جاتے جاتے پوچھتا آپ کا نام کیا ہے، کا موبائل نمبر ذرا بتا دیجئے، فیس بک کی آئی ڈی بتا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مسلمان نوجوان کا کیریکٹر پیش کیا کہ اگر کوئی لڑکی ہے، کوئی عورت ہے مصیبت میں گھری ہے تو اس کی کمزوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، اس کی مدد کرو، اور مدد کر کے اس کا موبائل نمبر حاصل کرنے کی اور اس کا نام پوچھنے کی ضرورت مت محسوس کرو۔ دونوں لڑکیاں چلی گئیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے، اب پھر پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، اب آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار میں بہت دور کا سفر کر کے آیا ہوں، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، نہ میرے سر کے اوپر چھت ہے، نہ میرے پیٹ میں اناج کا دانہ ہے، پروردگار میں تیرے کرم کا محتاج ہوں، تو اپنا کرم میرے اوپر نازل فرما۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اتنے میں دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی۔ اب ذرا غور کیجیے گا، جس بات کو بیان کرنے کے لیے میں نے پورا واقعہ آپ کو سنایا ہے، وہ بات بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی۔ اب وہ لڑکی کیسے آئی، قرآن کریم اس کے چلنے کا انداز بتا رہا ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرماتے شرماتے چلتے چلتے آئی۔ اس کی چال کے اندر بھی شرم تھی، وہ شرما کے چل رہی تھی۔ تو لڑکیوں کی تربیت ایسی کرو میرے بھائیوں کہ ان کی چال کے اندر بھی شرم و حیا ہو۔ اگر آپ بیٹی کے باپ ہیں تو آپ کو یہ سبق سیکھنا چاہیے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ ایک مسلمان عورت کی چال کے اندر بھی شرم و حیا ہونی چاہیے۔ یہ اولاد کی تربیت اور گھر والوں کی تربیت کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین